السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزلزلہ مکی سورت ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن لوگ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں۔ ہم نے آیت نمبر 6 کے حوالے سے یصدرو پر پچھلی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ یصدرو کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صاد دال رو ہے۔ عربی زبان میں ڈکشنری پرسپیکٹو میں جس کا مفہوم ہوتا ہے کہ کسی کام کے لیے جانا اور پھر پلٹ کر واپس آ جانا، عربی زبان میں اسی مفہوم سے صاد الف دال رو صادر بنتا ہے، وہ جو اپنے گھر سے پانی لینے کے لیے نکلے اور پھر وہ واپس آ جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے پانی لینے نکلا ہے تو نیسیسٹی کو پورا کر کے واپس آ جائے گا۔ اسی حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ یصدرو اسی حرف اصلیہ سے ہے جس سے چیسٹ یعنی صدر بنا ہے۔ صدر کو بھی سینہ، صدر، چیسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں آواز ایکو کرتی ہے اور پلٹ کر واپس آتی ہے۔ ان سارے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے لاسٹ سیشن میں الحمدللہ یہ کانسیپٹ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن میں قیامت کا ذکر یونیک انداز میں کیا ہے، یعنی مختلف ٹاپکس کے انڈر قیامت کے ذکر کو لایا گیا ہے۔ جیسے یہاں یصدرو کے لفظ کو لایا گیا، جس کا اپوزٹ آپ نے وارد پڑھا تھا۔ وارد مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی جگہ آ جائے اور رک جائے، یا کوئی کسی جگہ جائے تو پھر واپس نہ آئے، دونوں طرح سے لیا جاتا ہے ایز این اینٹینم آف صادر۔ تو جب قیامت کا ذکر ہم نے سورۃ الزلزلہ میں اس طرح سے اس مقام پر پڑھا آیت نمبر 6 میں، تو اس سے مفہوم یہ بن رہا تھا کہ صادر قیامت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر انسان ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کو اس زمین پر بھیجا گیا ہے، اینڈ آفٹر اسپینڈنگ سرٹن ٹائم پیریڈ ہر انسان کو واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اس پرسپیکٹو میں انسان صادر ہے۔ تو یومئذ یصدر الناس، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن جس دن لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، یعنی کہ ان کو بھیجا رب کی طرف سے ہی گیا تھا، وہ ایسے ہی بائی نیچرل فینومینا پیدا نہیں ہو گئے تھے، یصدرو کا لفظ بتا رہا ہے، اور وہ واپس آ رہے ہیں، اور کس فارم میں واپس آ رہے ہیں اس لفظ کو ڈیفائن کیا تھا عربی کے لفظ جو آیت میں اگلا آیا تھا، اشتاتن۔ اشتاتن کے لیے آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں شتا آتا ہے کسی چیز کا ایک ہونا، لیکن پھر اس کا کسی وجہ سے ٹوٹ کر کئی پیسز میں ڈیوائیڈ ہو جانا۔ اور جب آپ کو میں نے لاسٹ کلاس میں اشتاتن کو شتا سے سمجھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جب لوگ پلٹیں گے تو وہاں پر لوگوں کی کیفیت نفسی نفسی کی ہوگی۔ لائک اف یو ول ایڈ اپ دا کانسیپٹ، دا پریویس اینڈ دا ادر کانسیپٹس آف اسلام، آف قرآن اینڈ احادیث ود سورۃ الزلزلہ، تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا کے ساتھ ایگزیکٹلی وہ والا مفہوم فٹ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، یعنی کہ انسانیت اگر ایک پیس میں ہے تو انسانیت روز محشر
بالکل بکھر کر جتنے انسان ہوں گے اتنی شکلوں میں ہو جائے گی. جب بھی قرآن بتاتا ہے کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو وہ نہ اپنے ماں باپ کو پہچانیں گے نہ بہن بھائیوں کو پہچانیں گے، ان دا سینس کہ دے ول ہیو دا نو ہا کہ ان کی فیملی ہے، بٹ ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوگا بیکاز ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. جب بھی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، ہر انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. بٹ یہ حال قرآن کے مطابق کفار کا ہے، نافرمانوں کا ہے. وہ لوگ جو زندگی میں کھو کر اللہ کے حقوق بھول جاتے ہیں یہ ان کا ہے. کنٹراری ٹو دیز پیپل، وہ لوگ جو مومنین کہلاتے ہیں، وَيَنْقَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، definitely they will be in a certain kind of calm، جن کو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں بھی ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ہیومینٹی ایک سرٹن کامنس پرووائڈ کرے گا. ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی شریعت کی حفاظت اپنے عمل سے کرنے کی کوشش کی، اور اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کے ساتھ اللہ کی رحمت سے اب یہ مومنین کے اس درجے پر آ گئے جہاں اللہ ان کو روز محشر کی ایکسٹریم سختی سے بچائے گا. دنیا میں بھی آپ کو، جہاں میں نے اپنی لاسٹ کلاس وائنڈ اپ کی تھی وہاں میں نے آپ کو یہی بتایا تھا اشتاتا کی کیٹیگری کے اندر کہ یہ لفظ اشتاتن، یہ کیفیت صرف اور صرف آخرت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. قرآن نے اس کانسیپٹ کو دنیا میں بھی اٹیچ کیا ہے ان اے وے کہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ بظاہر جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ تشتیت الناس ہوگا قیامت کے دن، تشتیت الانسانیہ ہوگا قیامت کے دن، کہ لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے. ان کا کہنا ہے مفسرین کا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ بعض لوگ اس دنیا میں بھی تشتیت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بٹ وہ تشتیت قلبی ہوتی ہے. شاید بظاہر سب ایک سے ہوتے ہیں، لائک وی کین سے ہم اس وقت ایک ہی زمین انسانیت ہوتے ہوئے شیئر کرتے ہیں. ہمیں کتنے بھی جھگڑے ہوں، ہمیں کتنے سیکٹ بن جائیں، ہم کتنا پھٹ جائیں امت کے لحاظ سے یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یا جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اوپر یا اپنے ڈاگماز اور کریڈ کے اوپر، لیکن بہرحال اوور آل پوری انسانیت پلانٹ ارتھ کو ہی شیئر کرتی ہے. پاپولیشن انسانیت کی اسی پلانٹ پر سروائیو کر رہی ہے. تو جب آپ اس کیفیت سے دیکھتے ہیں تو بظاہر ایک طرح سے سب اکٹھے ہیں، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ تشدید کا الٹ جو ہے وہ الفت آتا ہے. لائک شتا کا اپوزٹ الفا آئے گا، اور الفا کا مطلب ہوتا ہے الفت، محبت، ایک دوسرے کے لیے دلوں کا کھل جانا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش بن جانا، ڈسپائٹ بینگ ان ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ ہونا، اس کو الفت کہتے ہیں. تو جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو قرآن میں آتا ہے فار دا کفار تحسبہم جمیعاً، تم کو بظاہر اپیرنٹلی لگتا ہے کہ وہ سب اکٹھے ہیں، تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتیٰ، جبکہ ان کے دل بالکل پھٹے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں. ایز کمپیئر ٹو مومنین کے دلوں میں الفت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو مسلمانوں کو پھٹا ہوا دیکھتے ہیں، ہم مسلمان امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہونا دیکھتے ہیں، ہم ود ان سیم کنٹری ود ان سیم اسٹیٹ مسلمان امت کا فرقوں میں بٹا ہوا ہونا دیکھتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت میں فرقے دیکھتے ہیں، ہم اہل تشیع میں فرقے دیکھتے ہیں. تو اس میں پھر آپ مومنین کے دلوں کی الفت کو کیسے لے کر آئیں گے؟ کلیکٹیونیس میں شاید الفت اس طرح سے نظر نہیں آتی، بٹ انڈیویجول کیپیسٹیز میں الحمدللہ یہاں جتنی بھی خواتین مجھے سن رہی ہیں اور جو آگے بھی سنیں گی، اللہ تعالیٰ انڈیویجول کیپیسٹی میں مومنین کے دلوں کو الفت دیتا ہے. اگر آپ اس اپنی زندگی کے حصے میں 5 لاکھ لوگوں کو جانتی ہیں تو 5 لاکھ میں سے 5 تو ایسے ہوں گے جن سے آپ کے دل کا کنیکشن ہوگا، اور اگر 5 کا ریشو بھی آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہے تو شاید کوئی ایک انسان ایسا ہوگا جس سے آپ کو دل کا تعلق محسوس ہوگا. سو ود ہو ایور یو ول فیل دس، دل کا تعلق ول بی دا ریفلیکشن آف دس ایموشن جس کو الفت کہتے ہیں. تو الفت اللہ مومنین کو عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ کر رکھ دے. الف بین قلوبنا،
اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت ڈال دے. اور خود قرآن بتا رہا ہے کہ بظاہر کفار ایک سے لگتے ہیں، تحسبہم جمیعا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل ملے ہوئے ہیں تمہارے خلاف، وقلوبہم شتیٰ، وہ تو دلوں سے ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں. جو اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا وہ انسانوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہیومینیٹیرین کازز کے کتنے دعوے کر لے. دس از اے سمپل ایکویشن جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ انسانیت میں ملی ہے. اللہ کا فرما بردار ہوگا تو لوگوں کے سیٹ کیے ہوئے رولز بھی مانے گا. اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا تو انسانوں کا بھی شکر گزار ہوگا. اللہ کے ساتھ الفت دل میں رکھے گا تو اپنے جیسے مومنین کے لیے بھی دل میں الفت رکھے گا. یہ ایک ایسی ایکویشن ہے جس کو آپ ہر نبی کے فالوورز پر اپلائی کرتے ہوئے آ جائیں، آپ کو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ہر مرتبہ ہر انداز سے نظر آئے گی. تو الفت جس کا اپوزٹ آپ کو ملتا ہے تشدید یا اشتاتن یا شتہ، یہ چیز آتی ہے کفار کے اندر، نافرمانوں کے اندر، بظاہر وہ لوگ جو مسلمانوں کی ہیٹرڈ پر اکٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. This is a beautiful concept of keeping in our minds in current scenarios. جب آپ کو لگے کہ کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، just be united and stay united. جب آپ کو لگے کہ قومیں مسلمان امت پر حملے کرنے کو تیار ہیں، یا مختلف نیشنز، مختلف پاورز مسلمانوں کے ایک حصے کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، then every next human being should come closer to unite themselves. یہ بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ اپنی یونٹی کو شو کر سکتے ہیں، اور یونٹی شو کرنے کے لیے not necessarily you have to come closer to the people those are under the category of مظلوم. آپ ان کو اپنا ٹوٹل الیجنس ان کی فیور میں جس پلیٹ فارم پر آواز اٹھا سکتے ہیں آپ آواز اٹھا کر سکتے ہیں. اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے. کفار مل کر کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، کتنا فرسٹ ورلڈ بن جائے، کتنے اگینسٹ مسلم ویٹو پاس کر دیے جائیں، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے، اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہیں، اس کی مدد آتی ہے. اس کی مدد کے ٹائمنگز اپنے ہیں، اس کی مدد آئے گی. یہ ہائی ٹائم ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا، یہ ہائی ٹائم ہے ایمان کے راستے پہ چلنے کا، یہ ہائی ٹائم ہے اپنے آپ کو بیئر منیمم سے اوپر اٹھانے کا. اگر آپ میں گٹس ہیں، اگر آپ واقعتاً مسلمان ممالک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، سو یور میجر جورسڈکشن از یور اون 5 فٹ کا جسم، جس کو آپ اللہ کی فرما برداری کے تابع لا کے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بہترین دعا کر سکتی ہیں. اور اگر آپ جو طریقہ اڈاپٹ کر سکتی ہیں آپ کریں، بٹ یقین رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ میں اگر اللہ نے الفت ڈالی ہے تو اس الفت کی برکت سے آپ کو آپ کا رب تنہا نہیں چھوڑے گا. امام بقائی کہتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الزلزلہ کے اندر یستر الناس اشتاتن کا کانسیپٹ لایا گیا ہے، تشدید، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کی ان کے اعمال کی بیسس پر ہوگی. اس لیے کہ یہ گروپس کون سے ہوں گے جو اس دن بن جائیں گے، کون کون سے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. لائک ٹکڑا ٹکڑا بھی اگر ہو رہا ہے امت کا، یا ٹکڑا ٹکڑا ہو رہا ہے انسانیت کا، تو کس کرائٹیریا کے اوپر انسانیت پیسز میں ڈیوائیڈ ہوگی. امام بقائی کہتے ہیں کہ یہ ڈویژن آن دا بیسس آف ایکشنز ہوگا. جیسے قرآن میں آپ پڑھتی ہیں نا، 2 میجر کیٹیگریز آپ پڑھتی ہیں. قیامت کے دن اصحاب الیمین ہوں گے، پھر آپ پڑھتی ہیں اصحاب الشمال ہوں گے، اور آپ پھر فردر جب آپ قرآن کو اسٹڈی کرتی ہیں اور احادیث کو اسٹڈی کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الیمین میں فردر کیٹیگریز ہوں گی، اصحاب الشمال میں فردر کیٹیگریز ہوں گی، یعنی ہر گروپ فردر گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہوگا. اسی طرح سے یاد رکھیں مومنین کے بھی درجات ہوں گے، اور اس بات کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہم سب کا ایمان کا لیول ایک سا نہیں ہوتا ہے. ہم سب ایمان کے ایک جیسے گراف پر نہیں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کا انڈیویجول گراف ہی اتنا پیکس اور ویلیز کا شکار ہوتا ہے. تو جب آپ ایک ہی انسان کے مقابلے میں کئی انسان دیکھتے ہیں
تو ہر انسان کا ایمان کا گراف الگ ہے. ظاہر ہے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اس کے بعد پھر صالحین آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے جیسے مومنین آ جاتے ہیں. تو ایمان کے لحاظ سے مومنین کے بھی درجات ہوں گے، گروپس ود ان گروپ ہوں گے، لیکن ہوں گے سب ظاہر ہے انسان. تو جب ان انسانوں کو ان گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا تو یہ کیفیت ہوگی اشتاتن کی، جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اس وقت امت کتنا بھی جو ہے وہ آپ کہیں کہ پھٹی ہوئی ہے، اسکیٹرڈ ہے، ڈسپرسڈ ہے، لیکن اگر امت ڈسپرس بھی ہے تب بھی آپ دیکھیں کہ زمین تو ایک ہی شیئر کرتے ہیں نا. آپ کا دشمن بھی اور آپ بھی ایک ہی زمین پر ہیں. آپ کے نقصان پہنچانے والے بھی، آپ سے جیلس ہونے والے بھی، آپ کے لیے گرجس رکھنے والے بھی، اور آپ سے محبت کرنے والے بھی، اور آپ بھی سب ایک ہی زمین پر ہیں. لیکن قیامت کے دن ایک ایسی ڈویژن ہوگی جس میں کیفیات بالکل الگ الگ ہو جائیں گی بیسڈ آن دا ایکشن جو زندگی میں لوگوں نے مختلف لیولز پر فیس کیے ہوں گے. تو وہاں سپلٹ ہوگا اینڈ دے ول بی ٹوٹلی ڈیوائڈیڈ. شتہ جو لایا گیا ہے، اہل کتاب الگ ہو جائیں گے، مسلمان الگ ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے، کفار الگ ہو جائیں گے، ظلم کرنے والے الگ ہو جائیں گے، مظلوم الگ ہو جائیں گے. سو آل ہیومینٹی ول بی ڈائیورسڈ اینڈ ڈسپرسڈ. آپ سورۃ البینہ میں پڑھتے ہیں خیر البریہ و شر البریہ. یہ کانسیپٹ آپ کو وہاں ملتا ہے سورۃ البینہ کے اندر، کہ ایک وہ جو کہ خیر والے ہوں گے اور ایک وہ جو شر والے ہوں گے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اس وقت اس زمین کے اوپر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، یا اس زمین کے اوپر کفار، ظالم، ظلم کرنے والے مومن، یا خیر البریہ اور شر البریہ، کیا سب اس وقت ایک ہی جیسے ہیں؟ یعنی سب اس زمین پر موجود ہیں؟ آپ کہیں گے بالکل. ایوری ون از شیئرنگ دا سیم ارتھ، دے آر شیئرنگ دا سیم ارتھ، سیم پلانٹ. تو اس کو سمجھیں، یہ امتحان کا وقت ہے. بہت جلدی وی آر گوئنگ ٹو ڈیوائڈ انٹو پیسز، جن پیسز کی جو ڈسکریمنیشن بنے گی، ڈویژن بنے گی، بیسڈ آن آور ایکشنز بنے گی. یہیں سے میری اگلی ایکسپلینیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ اگلی ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ کو آج کے ٹاپک میں نظر آ رہی ہے. کن من جماعت ناجح، بی دا گروپ آف سکسیسفل ونس. ہم نے اس کانسیپٹ سے جتنی اب تک ایکسپلینیشن کی ہے، ہم نے اس کانسیپٹ سے آج اپنے عمل کی راہ اٹھانی ہے. قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے سچویشن میں آ جائیں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. انسان کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ اس کے اعمال کی بیسس پر ہوگی. تو جب اعمال کی بیسس پر ہوگی تو ہم ایسے کون سے اعمال کریں جس کی وجہ سے ہماری اس دن کیٹیگرائزیشن مومنین کے اندر ہو جائے. آج میں کیا کروں کہ جب انسانیت اشتاتن کی کیٹیگری میں آئے گی، اس وقت میری کیٹیگری نیک لوگوں والی، پائس لوگوں والی، رائچیس لوگوں والی، صالحین جیسی ہو جائے. اس کے لیے آج ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لائک بیفور گوئنگ ٹو انٹر انٹو دا ریالم آف اشتاتا، it's better to utilize the time on the face of this earth where we are right now. تو how we can make most of our time، کیسے ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں کہ اس دن ہماری گروپنگ مومنین کے ساتھ ہو جائے. سو دا بیسٹ تھنگ جس کو آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن اشتاتن کی کیٹیگری میں آپ مومنین کے گروپس میں آئیں، تو اس وقت بھی وہی کام کریں جو مومنین کر کے گئے ہیں. یعنی جن کو اس دنیا میں مومن ڈکلیئر کر دیا گیا، جن کے جانے کے بعد ان کی گواہی ان کے رب نے یا ان کے بعد کے لوگوں نے ان کے عمل کی بیسس پر دی. if we really want to be part of their groups، جن کو اللہ تعالیٰ اس دن کامیاب گروپ بنائے گا، تو آج ہمیں بھی وہی کام کرنے کی ضرورت ہے جو وہ کر کے گئے ہیں. تو جب آپ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کامیاب لوگ کیسے بن سکتے ہیں. Now this کامیابی has nothing to do with the دنیا کی کامیابی. We should keep this thing in mind because جو یہاں اس دنیا سے محنت کر کے اللہ کی مرضی کے اعمال ارن کر کے جا چکے ہیں، اور جن کو قیامت میں سکسیسفل
ونس کہا گیا ہے، جن کو وہاں سابقون الاولون کہا گیا ہے، جن کے لیے وہاں کی جنتیں کھول دی گئی ہیں، جن کو اللہ کی رحمت ملے گی، وہ دنیا میں روئے، ان کو دنیا میں ظلم برداشت کرنا پڑا، اور ان کو کئی ٹف حالات سے گزرنا پڑا. they have faced the rebellion, they have faced the hindrances. آسان نہیں تھی ان کی زندگیاں، اور انہی کی زندگیوں سے ہم نے سیکھنا ہے. So I will divide this talk into 2 parts. پہلا حصہ اس کا انشاءاللہ میں وہ رکھ رہی ہوں جس میں شاید، جس کو آپ کہتے ہیں ہمارے نفس پر زد نہ پڑے کہ ہم اپنی جو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز آپ قیامت کا کامیاب بننا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو امیجیٹلی سب سے پہلے اپنے اعمال دیکھنے ہوتے ہیں. میں اپنے بیسٹ ورژن پر آنا چاہ رہی ہوں. سو اب اس پوائنٹ سے ہماری جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہے کہ ہم اپنے بیسٹ ورژن پر کیسے آ سکتے ہیں، فالوئنگ دا پائس پیپل بفور اس ان آور ہسٹری. اب دیکھیں، جب بھی انسان اپنا بیسٹ ورژن بنانا چاہتا ہے، I'm not talking about following anyone right now. I'm talking about whenever I will keep myself on a position where I am committing to myself and to my Rabb that I'm gonna make my best version in life. یہ آسان نہیں ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے آپ اور میں سمجھ جائیں، یہ کام کرنا کہ ہم اپنی شخصیت کی بیسٹ پرفارمنس اور ایکسلنس کی پوزیشن پر آ جائیں، یہ آسان نہیں ہوتا. اس میں خواہشات پیچھے کرنی پڑتی ہیں، اس میں بعض اوقات ضروریات پیچھے کرنی پڑتی ہیں، اس میں بعض اوقات آپ کو بالکل سامنے والے کی بات کو کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر کے دماغ جو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دینی ہوتی، بیکاز اگر آپ نے توجہ دی تو آپ اپنے بیسٹ ورژن پر نہیں آ سکتے ہیں. تو یہ کنفرم بات ہے کہ اپنا بیسٹ ورژن اڈاپٹ کرنا آسان نہیں ہے. اب میں یہ اس ٹاپک کے اوپر اتنی گفتگو کیوں کرنا چاہ رہی ہوں، میں نے آپ کو اس کی فاؤنڈیشن کھڑا کر کے بتا دیا ہے. بیکاز اگر مجھے قیامت کے دن اشتاتن کی کیٹیگری میں، نیک اور کامیاب لوگوں کی کیٹیگری میں آنا ہے، then I have to make the most of this time over this earth. دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے اپنا بیسٹ ورژن اڈاپٹ کرنا. اس لیے کہ، اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم سب میں ویکنیسز ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں. ہم اس گروپ کا حصہ قیامت کے دن بننا چاہ رہے ہیں جو مسلمانوں کا گروپ ہوگا، اور مسلمانوں میں بھی اسپیسیفکلی وہ گروپ ہوگا جنہوں نے اپنا بیسٹ ورژن اڈاپٹ کرنے کی راہ اپنائی تھی. تو آج اگر اس ٹاپک کو آپ یوں کہیں کہ آج سے ہم مومن بننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، اٹ وڈ بی ون آف دا ایسپیکٹ جس کو آپ کور کر سکتے ہیں. یعنی آج کے بعد میں اپنی زندگی میں ہمیشہ آئینہ اپنے سامنے رکھوں گی، ناٹ فار مائی سیلفی، ناٹ ٹو کریکٹ مائی لپسٹک اور ناٹ ٹو کریکٹ مائی میک اپ. انفیکٹ بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری شخصیت کی برائی جو ہے وہ ہمیں اس آئینے میں نظر آ جائے. اور کبھی کبھی انسان یہ کام خود کرتا ہے، بٹ بہت آسان ہو جاتا ہے یہ کام اگر آپ کے آس پاس ایسے ہمدرد ہوں جو آپ کو نہایت محبت سے اور بہت طریقے سے اور بہت سلیقے سے آپ کی کسی ویکنس کا بتا دیں. بیکاز وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جینوئن ہوتے ہیں، وہ جب بھی آپ کو آپ کی کسی برائی کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ غصے سے نہیں بتاتے، وہ انسلٹ کر کے نہیں بتاتے، وہ آپ کو بلٹل نہیں کرتے، وہ آپ کو حقیر جان کر نہیں بتاتے. اور یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سامنے والے کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، دل تو یہ چاہتا ہے، ظاہر ہے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی نے میری اصلاح کرنی ہے تو وہ میری اصلاح اسی طرح کرے. انفارچونیٹلی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جب ہم کچھ چاہ رہے ہوں اور وہ نہ ہو رہا ہو تو اس مقام پر صبر کے علاوہ اور کچھ بندہ کرتا نہیں ہے. ایسے میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو اگر فیوچر میں آپ کو کبھی اخلاص کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنی ہو، نہایت محبت سے، نہایت پرخلوص طریقے سے اور نہایت ہمدردی کے ساتھ منیمم الفاظ میں سامنے والے کو بتا دیں. اور تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز بہت کام کرتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں ایسے انسان ہیں جو محبت سے آپ کی اصلاح کرتے ہیں
اگر آپ کی زندگی میں ایسے انسان ہیں جو آپ کے ساتھ واقعی ہمدرد ہیں تو ان کی قدر کریں، اس لیے کہ آپ کی تربیت، آپ کی اصلاح، وہ آپ کا کوئی بہت ہی قریبی محبت کرنے والا رائچیس دوست ہی کر سکتا ہے، یا دوست ہوگا یا کوئی ایسا رشتہ ہوگا جو آپ سے واقعی بہت محبت کرتا ہے. واقعی آپ کے فیس پر، چہرے پر کالا دھبا لگا ہوا ہو، چلیں لیٹ سی آپ نے مسکارا لگایا تھا اور آپ کا مسکارا یا آئی لائنر اسمیش ہو گیا، آپ کو نہیں پتا چلا، آپ نے اپنی آنکھ پونچھ دی اور وہ سارا جو ہے وہ پھیل کے آپ کے پورے چہرے پہ لگا ہوا ہے. 10 لوگ دیکھے اور دیکھ کر چلے گئے اور انڈر دا لپس مسکرا کر چلے گئے. بٹ ایک آئی آپ کی فرینڈ اور جس نے کہا آپ کو پیار سے پاس آ کے ٹشو پکڑو اور جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرو، اس لیے کہ تمہارا سارا آئی لائنر اسمیش ہو گیا ہے، یہ پورا سمج ہوا ہوا ہے فیس پہ تمہارے. شی ول بی دا بیسٹ پرسن. بالکل اسی طرح سے وہ آپ کا محبت کرنے والا رشتہ یا آپ کا دوست جو آپ کو جینوئنلی آپ کے فائدے کی بات بتاتا ہے، یہ ایک سنسیئر انسان ہوتا ہے، اس کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے. اور میری ڈیفینیشن میں ہمیشہ یہ والا انسان آپ سے محبت کرتا ہے فار ایکس وائی زیڈ رشتے سے زیادہ. لائک اگر میں اس رشتے کی یو کین سے امپورٹنس پر بات کروں تو بعض اوقات اس جگہ پر، بلکہ 99% اس جگہ پر آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. آپ کے ماں باپ 99% آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں. 1% there is a chance being a human being they can make a mistake. Otherwise آپ کے ماں باپ آپ کا بھلا چاہتے ہیں. اگر اس زمین کے اوپر اللہ کے بعد کوئی آپ سے محبت کرتا ہے with due respect، شوہر سے بھی زیادہ جو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ شوہر محبت نہیں کرتے ہیں، یقیناً ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ نہیں میرے ماں باپ سے زیادہ میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ اٹس اے بلیسنگ. لیکن ایک آپ ہمیشہ ایک نارمل پرنسپل پر بات کرتے ہیں جس کو آپ کہتی ہیں اسٹریٹ قانون. تو قانون یہی ہے کہ اللہ کے بعد جو ہستی آپ سے بہت محبت کرے گی وہ آپ کے ماں باپ ہوں گے، اور اس کیپیسٹی میں وہ آپ کا بھلا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس جگہ جہاں آپ ایک ایسے دوست کو رکھیں یا ماں باپ کو رکھیں جو جینوئن ہے، میرا ہمیشہ اس میں فلسفہ یہ ہے کہ ایک سنسیئر انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اس رشتے سے بھی زیادہ جو اس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے کہ فار یو لیٹس سے اگر آپ کے ساتھ ایک دوست ہے جو بہت سنسیئر ہے، اس دوست کے لیے آپ سے محبت زیادہ اہم ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا دوستی. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. بعض لوگ ان چیزوں کو شاید فرق نہیں کر پاتے، بٹ اگر آپ ذرا سا غور و فکر کریں تو اس کے اندر فرق ہے. یہ آپ کے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں یا بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، یا آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، شوہر کے لیے اس کی بیوی ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ کی دوست ہو سکتی ہے. اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو محبت سے اصلاح کی طرف لے کر آتا ہے، پلیز اس کی قدر کریں، ماں باپ کی قدر کریں. آپ کی اصلاح کے لیے ہی کوئی آپ کو ایسی بات کرے گا نہایت محبت سے جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں. there is a possibility. اور ماں باپ اور اولاد کا یہی ریلیشن شپ ہوتا ہے. ماں باپ بہت محبت سے جینوئنلی آپ کو اچھی بات بتاتے ہیں، لیکن شیطان آپ کو غصہ دلا کر اس اچھی بات کو کہیں پیچھے ڈال دیتا ہے اور آپ کے دماغ میں ڈال دیتا ہے یہ تو تمہارے دشمن ہیں. they never gonna get happy when you will be happy. یہ شیطان کرتا ہے. تو ریئر ہوتا ہے کہ اولاد اس چیز کو سمجھے. تو اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں یا آپ کے پاس کوئی جینوئن دوست ہے تو جو آپ کی اصلاح کرتا ہے آپ اس انسان کو واقعی اپنا ایک جینوئن رشتہ سمجھیں اور اس کی قدر کریں، ورنہ آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. اس وقت ہماری سراؤنڈنگ میں میجورٹی لوگ ہمیں سفوکیٹ کرنے والے ہیں. اس وقت ہماری سراؤنڈنگ میں میجورٹی لوگ بہت فیک ایٹیٹیوڈس کے ساتھ ملتے ہیں. ہماری سراؤنڈنگ میں مستقل جو لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو خلوص کی کمی نظر آتی ہے. ہماری سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کی جو ورتھ ہے وہ آپ کی ورتھ کو آپ کی شخصیت کے ساتھ، آپ کی پیورٹی کے ساتھ،
آپ کے اخلاص کے ساتھ نہیں گیج کرتے ہیں. ان کی نظر میں آپ کی ورتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کا ایک سوشل سٹیٹس ہوتی ہے. جینوئن ہیں وہ لوگ، جینوئن قدر کے قابل ہیں، جن کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، ان کے بزنس کی کتنے کلائنٹیج ہے، اور ان کی اگر سیلری ہے تو کتنے ڈیجٹ کی ہے، آپ کے بچے کن یونیورسٹیز اور سکولز میں پڑھتے ہیں، آپ کی وارڈروب کے اندر کیا کچھ ہے، آپ کا ریئل اسٹیٹ کتنا ہے. دیز آر دا جینوئن پیپل. اور اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں اور آپ کے لیے ورتھ ہیں، ان سے سیکھیں، ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں. ماں باپ اسی پوزیشن پر آتے ہیں. ماں باپ آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک دوست بھی ہے جو بہت جینوئن ہے اور بہت ہی محبت سے آپ کو آپ کی ویکنس بتاتے ہیں. آپ کے پاس ماں باپ بھی ہیں جو الحمدللہ آپ کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ کی اصلاح کے لیے محبت کے ساتھ آپ کی تربیت کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، کیا ان دونوں کے ہونے کی صورت میں ماں باپ بھی ہیں اصلاح کرنے والے، ایک بہت اچھا پرخلوص دوست بھی ہے آپ کی غلطیوں کو محبت سے آپ کو بتانے والا، بٹ ان دونوں کی پوزیشن میں از اٹ اے گارنٹی کہ میں ضرور ایک اچھی انسان بن جاؤں گی؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان دو کی موجودگی میں ایک اچھا انسان بن سکتی ہوں. کیوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ مجھے خود اپنی فکر کرنا بھی ضروری ہے. If I want to adopt my best version تو مجھے اپنے ماں باپ اور اپنی اچھی دوست کی موجودگی میں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ نہ ماں باپ فائدہ دیں گے اور نہ اچھی دوست فائدہ دے گی. That's the sense جو کہ بنتی ہے اور بننی چاہیے. جب بھی آپ دیکھیں ماں باپ کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، اولاد کو سمجھ نہیں آتی ہے، اولاد الٹا ان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی. They don't want to come on their own best versions. ان کو تو بس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز دنیاوی اپیل کر رہی ہوتی ہے. ہم اپنے مسلمان گھرانوں میں یہ چیز کانسٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جینوئنلی فکر کرتے ہیں اولادوں کی، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے دین کی فکر کرتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ان کو ڈیسیژنز لینے میں ہیلپ کرتے ہیں. مگر اولاد کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، شیطان دور کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا اپنا نیریٹو درست ہونا بہت ضروری ہے. آپ عاقل بالغ ہو گئی ہیں، اللہ نے آپ کو الحمدللہ ایڈیشنل نعمتیں دی ہیں، ماں باپ سمجھانے والے، دوست سمجھانے والی. اب آپ کا کام ہے آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری لے لیں. آپ یہاں بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، صحیح ہے، میں کسی سے قرآن پڑھتی ہوں، ہم سب مختلف استادوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. جب آپ اپنے آپ کو کسی اچھے استاد سے بھی اٹیچ کر لیتے ہیں، اٹس ناٹ دا شیورٹی دیٹ یو ول بی اے پرفیکٹ ورژن آف یور سیلف. نہیں، ممکن نہیں ہے جب تک کہ میں نہ چاہوں. تو اچھا استاد، اچھی کمپنی، اچھی صحبت، اچھی دوست، اچھے ماں باپ، nothing gonna benefit me اگر مجھے خود اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی، اگر مجھے خود اپنا اچھا ورژن بنانے کی فکر نہیں ہوگی. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو کہ منافقین کا سردار تھا، مدینہ میں رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ تھا، آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا تھا. ہم تو محروم ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا رسول اللہ کو، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا تھا. آپ کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھا کرتا تھا. آپ کی زبان مبارک سے نہ صرف دیگر خطبات سنا کرتا تھا، 101 کانورسیشن کیا کرتا تھا. آپ کی محفل میں جب چاہتا تھا آ کے بیٹھ جاتا تھا. آپ کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا. اتنے بینیفٹ، بٹ یہ سارے بینیفٹس نے اس کو فائدہ نہیں دیا بیکاز ہی واز ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ ہز آخرہ لائک ہی شوڈ بی. اس نے وہ کیا ہی نہیں. تو یہی چیز ہے جس کو آج ہمیں سمجھنا ہے. اپنی آخرت کی فکر کریں. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ورنہ آس پاس کئی نعمتیں ہوں گی، وہ نعمتیں ہماری آنکھیں نہیں کھولیں گی، وہ نعمتیں ہمیں شکر گزار نہیں بنائیں گی، وہ نعمتیں ہمیں رب کا بندہ نہیں بنائیں گی. یہ جو اس وقت ہمارے سامنے ایک ڈسٹربڈ حالات ہیں، ہماری جیسے مسلمان، ہمارے جیسے انسان، ہمارے جیسے مسلمان، ہمارے جیسے خاندان، ہمارے جیسے کلمہ گو،
وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. ہمارے جیسے ہی ملکوں کے اندر مختلف چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے والے، پھر آپ ان کی آزمائش دیکھیں کہ ان کو نہیں پتا کس وقت کس ڈائریکشن سے آ کے بام ان کے اوپر گر جائے گا. اینڈ دے آر جسٹ کانسٹینٹلی ریسائٹنگ کلمہ. کس مائنڈ سیٹ سے؟ تاکہ اگر موت آ جائے تو شہادت بھی نصیب ہو اور کلمہ زبان پر آخری ہو. اور ابھی بھی ہمیں یہ فکر ہے کہ آٹم کلیکشن آ رہی ہے، ابھی بھی ہمیں یہ فکریں ہیں کہ ہم نے ویکینڈ پر کہاں جانا ہے، ابھی بھی ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم نے ونٹر بریک کہاں پلان کرنی ہے. واٹ اے گراس ڈفرنس. اس گراس ڈفرنس کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں واقعی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. میں نے صبح کا جو ریمائنڈر دیا تھا ریلیٹڈ ٹو اسٹینڈ ود دا ہیومینٹی والا، لٹرلی آپ سوچتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جو اپنے موبائل فون پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کانسٹنٹلی، بیکاز سوشل میڈیا کی دنیا بن گئی ہے. آج کل چیزوں کو چھپانا آسان نہیں ہے، ایون دو کہ آپ سیج ڈال کے ملکوں کو بند کر دیں، بارڈرز بند کر دیں، ایون دین اٹس ناٹ ایزی بیکاز سوشل میڈیا، موبائل فونز ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. ہم موبائلز میں، واٹس ایپ میں، فیس بک پر شہید ہونے والے نیو بورن بچوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، عورتوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو اپنی فیس بک اور انسٹا سٹوریز بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر چل پڑے اپنا ہلا گلا کرنے کے لیے اپنی پھر کٹی پارٹی میں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، بٹ کم سے کم کوئی نہ کوئی درد ہمیں اپنے اندر محسوس تو ہو، کوئی حصہ تو ڈالیں، کوئی کوشش تو کریں. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو اب چیزوں کا بائک آؤٹ کر سکتا ہے وہ چیزوں کا بائک آؤٹ کر دے. جو اللہ سے دعا کر سکتا ہے، دعا تو سبھی کو ویسے کرنی چاہیے، دعا تو ہم سبھی کر سکتے ہیں، بٹ دس از اے ہائی ٹائم. آخرت کی اپنی فکر ہوگی تو نا. قیامت کے دن وہ عورت جس کی میں نے اس وقت ڈی پی لگائی ہوئی ہے، پیلسٹینین وومن کی، جس کا میں نے سٹوری میں ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ اس کی شہادت سے جسٹ پہلے کی ویڈیو ہے، استغفر اللہ، ہم نے تو اس کو بھی کیش کرنا شروع کر دیا کہ ایک عورت ہاسپٹل میں جسٹ اباؤٹ ٹو ڈائی، اور ہم اس کی سٹوریز پر سٹوریز بنا کر لگا رہے ہیں اپنے فیس بک کے اوپر، جس کا بچہ ہارڈلی 1-1.5 سال کا اس کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا ہے. قیامت کے دن یہی عورت اپنا بچہ گود میں اٹھا کے ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے ہاتھ رکھ کر اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ، اس عورت نے میری ویڈیو دیکھی تھی اور اپنی سٹوری پر لگائی تھی اور اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا. ہر گواہی ول گو ان آور فیور اور اگینسٹ اس. ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، سمجھدار ہیں ہمیں باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سو اپنی آخرت کا کنسرن ہمیں خود ہونا چاہیے. میرا آج کا ہر عمل either will be in favor of me or either will be against me on day of judgment. مجھے خود فکر کرنی ہے. ہم تو اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہمیں کسی کو کوئی بار بار چاہیے جو ہمیں جھنجھوڑے. کیوں؟ 20 سال کے ہو گئے، 18 سال کے ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب لوگوں کو ہمیں جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عقلیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہم نے جماعت الناجح میں کیوں نہیں آنا؟ ہمیں آخرت میں کامیاب کیوں نہیں ہونا؟ کیوں ہمیں آخرت کی فکر جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے؟ آپ 18 سال کی ہیں، آپ 20 سال کی ہیں، چلیں آپ 25 سال کی ہیں، کیوں آپ کی ماں کو آپ کو فجر کے لیے اٹھانا پڑتا ہے؟ آپ خود اس وقت 40 سال کی ہیں، کیوں آپ کو کہنا پڑتا ہے سارے خاندان کو پلیز مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا؟ Why? Am I not worried for my فجر کی نماز کہ مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا؟ اولیاء اللہ والی نمازیں پڑھنے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. 1 گھنٹہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی رہیں قیام میں کھڑی ہو کے، 5 منٹ، شاید 7 منٹ میکسیمم. پر فجر کے لیے بھی ماں باپ کو اٹھانا پڑتا ہے دروازے نوک کر کر کے. We have to remind ourselves. ہم بنیں گے امت، ہم بیسٹ ورژن پر آئیں گے، ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دائرے میں لے جانا چاہ رہے ہیں. اپنی آخرت کی کامیابی کی فکر خود کریں. ہم دنیاوی لحاظ سے اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے تم کو اسکول پڑھا دیا، ہم نے تم کو کالج پڑھا دیا، ہم نے تم کو یونیورسٹی پڑھا دی، اب تم نے اگر آگے پڑھنا ہے ٹیک اپ دا ریسپانسبلٹی. آپ اپنے بچے کو بہترین یونیورسٹی میں ڈال دیں،
بیسٹ یونیورسٹی, دنیا کی ہائی رینک یونیورسٹی میں ڈال دیں, بٹ آپ کا اس بچے کو ہائی رینک یونیورسٹی میں ڈالنا اس کو کامیاب نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہ خود محنت نہیں کرتا. دیٹس دا پرنسپل ان دنیاوی میٹر ٹو. پڑھنا تو اسی نے ہے, ادروائز یو کین گیٹ فیل ان دا بیسٹ یونیورسٹی. یہی چیز اسپرچل انالوجی بھی کریٹ کرتی ہے. آپ کو بہترین ماں باپ مل جائیں, آپ کو بہترین خاندان مل جائے, آپ کو بہترین سبلنگس بہن بھائی مل جائیں, آپ کو زندگی میں بہترین انوائرمنٹ صحبت مل جائے, آپ کو زندگی میں بہترین دوست مل جائے جو آپ سے واقعی محبت کرتا ہے, آپ کو زندگی میں بہترین استاد بھی مل جائیں جو آپ کو صحیح ڈائریکشن پر گائیڈ کرتے ہیں, بٹ ان ساروں کی موجودگی میں چاہے ہر چیز سپر پرفیکٹ تھی, این ممکن ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں جسٹ بیکاز میں نے اچھا انسان آخرت کا بننے کی کوشش نہیں کی. تو اب اگر یہ بات میری سمجھ آ جائے گی آپ کو, تو آپ پھر یہ نہیں کہیں گی کہ ایکچولی میں اپنا بیسٹ ورژن اس لیے نہیں اڈاپٹ کر سکی کیونکہ میری فیملی سپورٹیو نہیں تھی, یا میرے ماں باپ بہت روڈ تھے, یا میرے بہن بھائی بہت لڑاکو ٹائپ تھے. آپ پھر فنگر پوائنٹنگ اور بلیم گیم نہیں کرتے ہیں, بیکاز یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں. ایز لانگ ایز میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے اپنا بیسٹ ورژن اڈاپٹ کرنا ہے, ایز لانگ ایز میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے جماعت الناجے میں آنا ہے, وہ دن جس دن الناس اشتات کی کیٹیگری میں ہوں گے, as long as I am encouraging myself to come on the صراط مستقیم, nothing can stop me, nothing can stop me. اور یہ ضرورت ہے آج کی. ہر مسلمان, آپ امت کو کھڑا کرنے میں سب سے پہلا رول یہی پلے کر سکتے ہیں. Every one of us can't enter in Palestine and stand by joining the hand of the women, Palestinian women. میں آپ کی سپورٹ میں کھڑی ہوں. We don't have to do this. نہ آپ کر سکتی ہیں اور نہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. Just be in your jurisdiction. Just be in your jurisdiction. You will be asked by your circumstances, whatever was available for you. اسی کا مجھ سے سوال کیا جائے گا, کیا میں نے اپنی جورسڈکشن میں اللہ کا بہترین فرمانبردار بندہ بننے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ اگر کی تو اللہ مجھے سرخرو کر دے گا, اور اگر نہیں کی, all odds will come in front of me as the opposed witness. سوچنے کی ضرورت ہے. تاریخ پہ نظر ڈالیں, کامیاب لوگوں کو دیکھیں, اور اپنی زندگی میں اپنی پرسنالٹی میں کچھ اللہ کی خاطر ہیوج سٹیپس لینے کی کوشش کریں. ڈو ناٹ بی اے سٹنگ ڈکس. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تلوار پکڑ کے پیلسٹائن پہنچ جائیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ یہ مجھ سے ریکوائرڈ ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے. پوائنٹ سمجھیں, ضرورت کس بات کی ہے. We need to take huge steps in our life. امت کو مضبوط کیا جاتا ہے امت کے ایک ایک فرد سے. امت کا ایک ایک فرد بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ کا دائرہ ہے زندگی کا, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رول ایلوکیشن دیے ہیں, جو آپ کے 5 فٹ کے جسم پر اس نے شریعت لگائی ہے, پلیز فالو دوز رولز اینڈ پرنسپلز. You're gonna support the اما آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر امت کا مسلمان اپنے ایمان کی بہترین تصویر بن جائے, کسی سے نہ ڈرے, دنیا کے پیچھے نہ بھاگے, خواہشات بے لگام نہ ہوں, ایک دوسرے کا احساس اور درد ہو, آٹومیٹیکلی امت میں تبدیلی نظر آئے گی. اور اسی امت میں سے اس امت کے سربراہ اٹھتے ہیں, have some guts to say right to right and to wrong the wrong. Have some guts. عقل استعمال کریں, دنیا کو اسٹڈی کریں. آپ کے آس پاس دنیا اور دنیا کا علم بکھرا ہوا ہے. کچھ مشکل نہیں ہے سمجھنا, صرف اپنے اپنے جو ہم نے چوہے کے بل بنائے ہوئے ہیں اس میں سے باہر نکل کر دنیا کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. Sitting in your homes, having the mobile phones in your palm, you have the world in your one click. But we don't have time to read, we don't have time to ponder, we don't have time to infer.
کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو کہیں کسی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کہیں ہم میوزک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کہیں ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کہیں ہم ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، کہیں ہم ایستھیٹک کلینکس کی ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں. This is how Muslim women are spending their lives. And where are Muslim men? Most of them are busy in growing their businesses. ان کی ساری فکریں یہ ہیں کہ 1 سے 4 فیکٹریز کیسے بن جائیں، 10 سے 100 کلائنٹس کیسے بن جائیں، اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے میں سٹی ٹو سٹی جاؤں، ڈومیسٹکلی گرو کروں یا انٹرنیشنلی گرو کروں. یہ مسلمانوں کی فکریں ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. ایوری تھرڈ اور فورتھ پرسن از گوئنگ آن عمرہ. حج ختم ہوتا ہے تو عمرے شروع ہو جاتے ہیں، عمرے ختم ہوتے ہیں تو حج شروع ہو جاتا ہے، رمضان آتا ہے تو پھر ہماری عبادتیں شروع ہو جاتی ہیں. بٹ آپ امت کی حالت تو دیکھیں. You can name the country and you can see the downfall ethically, morally, politically. Where we are growing? Nowhere. امت نظر نہیں آتی ہے تو اپنا بیسٹ ورژن ہم کیسے اڈاپٹ کریں گے؟ اپنی زندگیوں میں اپنی جورسڈکشن کے اندر اس علم سے عمل کو ڈھالنے میں لے کر آ جائیں. الحمدللہ بہت کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں یہاں اس پلیٹ فارم پر بھی. میجورٹی آپ میں سے میرے ساتھ 2020 سے اٹیچ ہیں. 2020 میں آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ آن دس پلیٹ فارم جب کووڈ آیا تھا. مارچ 2020 سے رائٹ ناؤ وی آر اسٹینڈنگ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ان اکتوبر 2023. اتنا تو سن رہے ہیں تو عمل میں بھی آگے بڑھیں. زبانوں کو تھامیں، اخلاق اپنائیں، محبتیں بانٹیں، درگزر کریں، قربانی دینا سیکھیں، پرخلوص طریقے سے محبت دینا اور محبت کرنا سیکھیں. اپنے آپ کو اپنے رب کے راستے پر عبادت میں جوہد کی کیپیسٹی میں لا کر دیکھیں. آپ کا عمل آپ کے آس پاس محبتیں بکھیرے گا. اولادوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. بے عمل ہیں، اللہ سے ڈرتی نہیں ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے، پڑھتے ہوئے تھے نمازیں اور نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. ڈونٹ بلیم دیم. آپ کی اور میری اولادیں ہمارے ہی ریفلیکشن ہوتی ہیں ایٹ موسٹ آف دا پلیسز. میں آپ کو ایک ہلکی سی اگر ایک گلمپس صرف دکھانے کی کوشش کروں. آپ قرآن پڑھتی ہیں الحمدللہ اور آپ قرآن کو کئی اینگل سے سمجھتے ہیں. ایک اینگل سے نہیں، کئی اینگلز سے سمجھتے ہیں. آپ نے انبیاء کے قصے قرآن میں پڑھے ہیں. You all must have observed it. اللہ نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان انبیاء کی اولادوں کے ساتھ ان کا کنیکشن بنایا ہے. although آپ انبیاء کو ایز فادرز دیکھتے ہیں but it does not mean کہ ہم اس وقت صرف والد کی بات کر رہے ہیں. yes the role goes on father too definitely. اگر آپ ڈائریکٹ حکم قرآن سے اٹھاتے ہیں تو والد اولاد سامنے نظر آ رہے ہیں the combo. but ہم قرآن پڑھنے والے مسلمان عورتیں ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اس قرآن سے اپنے بینیفٹ کی چیز اٹھائے گا اس کو عمل میں لائے گا اللہ اس کے فروٹس بہترین طریقے میں دکھائے گا انشاءاللہ. آپ غور کریں یعقوب علیہ السلام والد ہیں، بیٹا یوسف. ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، بیٹا اسحاق. ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، بیٹا اسماعیل. داؤد علیہ السلام والد ہیں، بیٹا سلیمان. والد کی پرومیننٹ جھلک بیٹوں میں نظر آ رہی ہے، پرومیننٹ جھلک. کیونکہ یہ انبیاء کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس وقت باپ اور بیٹے کی مثال دے رہے ہیں. باپ اور بیٹے کی مثال دیکھ لیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت فاطمہ کے لیے تو آپ نے سنا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت فاطمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیشل ریزمبلنس بھی بہت زیادہ تھی. آپ کے
آپ کے جو نقوش تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. اور نہ صرف صورت، سیرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں. ایون یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر واک واز ایگزیکٹلی لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں میں نے کسی کو رسول اللہ سے فاطمہ سے زیادہ ریزمبل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہدین و سمتن، مینرزم میں بھی ریزمبل کرتی تھی، بیٹی تھی. آپ دیکھ لیں قرآن اور اسلام ڈسکریمنیشن نہیں کرتا ہے. آپ کو بیسٹ ورژن بننا ہے، قرآن از گیونگ انسینٹیو ہر انسان کو، ہر انسان کو. میں یہاں ماؤں کو بھی ایڈریس کر رہی ہوں اور میں یہاں بیٹیوں کو بھی ایڈریس کر رہی ہوں. بیٹیاں ماؤں کی، والد کی بیسٹ کوالٹیز اٹھائیں. ماں باپ، مائیں اپنا بیسٹ ورژن اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ اللہ کے رسول سے مینرزم میں ریزمبل کرتی تھیں، اپیرنس میں ریزمبل کرتی تھیں. ایون حضرت عائشہ کہتی ہیں ہدین و سمتن، ان ایوری سنگل ڈیٹیل حضرت فاطمہ رسول اللہ سے ریزمبل کرتی تھیں. والدین کی اچھی چیزیں اولاد میں آتی ہیں. یہاں جتنی 40+50+ خواتین بیٹھی ہیں، آپ میں آپ کی والدہ اور والد کی اچھی چیزیں آئی ہیں. اب آپ اپنے ایک سرٹن ایج پر آنے کے بعد لک اپ کرتے ہیں، او میرے امی ابو ہاؤ سویٹ دے ور، اور اگر اللہ نے ان کو زندگی دی ہے ہاؤ سویٹ دے آر، کہ وہ کتنی پیار سے خاندان کو سنبھال کے رکھتے تھے. اولاد دیکھتی ہے، اولاد سیکھتی ہے. اٹ از آر ریسپانسبلٹی ایز پیرنٹس ٹو گیو دا بیسٹ آف آر ورژن فار آر چلڈرن. ہاں ہم یقیناً اللہ کے لیے اپنا بیسٹ ورژن اڈاپٹ کرتے ہیں، بٹ اس دنیا میں میری سب سے بڑی ذمہ داری میری اولاد ہے. میں نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر ان کے سامنے رکھنا ہے. آپ قرآن دیکھیں اور قرآن سے سیکھیں اور ہر اینگل سے سیکھیں. جتنا مال و دولت آیا ماں باپ بگڑے، آئی مسٹ سے ماں باپ بگڑے. اولادیں تو بعد میں بگڑیں، پہلے تو مال و دولت نے ماں باپ کو اندھا کر دیا. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بڑے کنٹرول تھے، اولادیں جو تھیں وہ خواہشات میں آؤٹ ہو گئیں. جی نہیں، پہلے ماں باپ مال و دولت اور ویلتھ سے اندھے ہو گئے، دنیا کی ریٹ ریس میں لگ گئے. ظاہر ہے پھر اولادیں تو پیچھے پیچھے آنا تھا. قرآن پڑھیں اور قرآن میں دیکھیں ایمان والے والد، دولت والے والد، ویلدیسٹ والد، ایون دا کنگ فادر ایسا اپنے اندر پائسنس رکھتے تھے کہ بیٹے نے ان کی پائسنس کو ڈبل کیپیسٹی میں اڈاپٹ کیا. داؤد علیہ السلام، آپ داؤد علیہ السلام سے اگر نہیں بھی ملیں اور آپ سلیمان علیہ السلام کی سیرت پڑھتی ہیں، آپ کو داؤد علیہ السلام کی کوالٹیز ان میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب بیوٹیفل کلیئر ٹرانزیشن جو ماں باپ سے اولاد میں آتا ہے. اڈاپٹ دا بیسٹ ورژن ایز پیرنٹس so tomorrow your اولاد reflect your transition. There is a beauty and similarity in these characters. آپ پڑھیں اور آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ یقین سے کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ والدین کی خوبیاں اولاد میں نظر آتی ہیں، بالکل جیسے والدین کی برائیاں اولاد میں میگنیفائڈ فارم میں نظر آتی ہیں. داؤد علیہ السلام ویلدیسٹ تھے، پاورفل تھے، نبی تھے. داؤد علیہ السلام دنیاوی لحاظ سے کامیاب تھے. اب میں یہاں بالکل اپنی زندگیوں سے ریلیٹڈ ایک بات کر رہی ہوں. اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اپنی معاشرت کو دیکھ لیں، سوسائٹیز کو دیکھ لیں. ہمارے آج کل کے دنیا کے پیٹرن میں جو ایسی اولاد ہوتی ہے جو بڑی دولت انہیرٹ کرتی ہے اپنے ماں باپ سے، ظاہر ہے ایک آپ کا جس کو آپ کہتے ہیں نا او ہم تو خاندانی لوگ ہیں. خاندانی لوگ ایک زمانے میں وہ ہوتے تھے جن کو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کا فائنینشیل سٹیٹس بہت اوپر ہے. خاندانی لوگ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے وہ ہوتے تھے جن میں فیملی ویلیوز ہوتی تھیں، جن میں خدا خوفی ہوتی تھی، جن میں بڑوں کا ادب ہوتا تھا، جن میں چھوٹوں کا احترام ہوتا تھا، جن میں حلال اور حرام کی تمیز ہوتی تھی،
جن میں مہمان کا اکرام ہوتا تھا، جن میں اپنے گھر سے سامان نکال کر غربا، یتیم اور مساکین کے خیال رکھے جاتے تھے. یہ تھے آج سے 40-50 سال پہلے خاندانی لوگ. اب آج خاندانی لوگ کی ڈیفینیشن ہماری کیا ہے؟ خاندانی لوگ کون ہے؟ جن کا سوشل سٹیٹس بہت ہائی ہے، جو برانڈڈ کپڑوں سے نیچے کپڑے نہیں پہنتے، جو ایک سرٹن ہر شہر کے علاقے میں رہتے ہیں، جن کی اتنے ڈیجٹ سیلری ہوتی ہے، جن کے پاس کم سے کم اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کے ریئل اسٹیٹ اتنے ہوتے ہیں. دس از خاندانی. اس کو خاندانی نہیں کہتے، اس کو تو طوفانی کہتے ہیں، خواہشات کا طوفانی، اور کچھ نہیں ہے. ہم نے تو ڈیفینیشنز بدل دی ہیں. آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ایسی اولاد جو ماں باپ سے بہت دولت انہیرٹ کرتی ہے. ظاہر ہے دولت آتی ہے تو طاقت آتی ہے، طاقت آتی ہے تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ ہینڈل نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو کنگڈم دی تھی، اس کی 3 ٹائمز کنگڈم، 4 ٹائمز کنگڈم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی. ایسی اولاد یوزلی موسٹ آف دا ٹائم بڑی مٹیریلسٹک، بڑی پرومیننٹ فلاس کے ساتھ ہوتی ہے، بگڑے ہوئے. آپ ایسے لوگوں کو ہی کہتے ہیں بگڑے ہوئے لوگ، اس لیے کہ اگر ان میں خدا خوفی نہیں ہوگی تو ان کے سوشل سٹیٹس، فائنینشیل سٹیٹس ان کو صرف اور صرف لوگوں کو اور ان کی ایگو اور ان کی سیلف ریسپیکٹ کو کرش کرنے میں لگا کر رکھیں گے. With change of our circumstances, we want the world to handle us with little more respect. یہی والے بچے ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے سب ہماری عزت کریں، بیکاز میں اس جگہ پر اس دنیا میں موجود ہوں، میں اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، میں اس جگہ جاب کرتا ہوں، میں اس جگہ پر جو ہوں وہ رہتا ہوں. ہمارے آج کے اولاد کے پرسپیکٹیوز کو دیکھیں تو جس کو جتنی ماں باپ سے دولت ملتی ہے وہ اتنا بگڑا ہوا. جب آپ بے تحاشا دولت والے ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو ہر جگہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے، اور جب آپ بے تحاشا پاور والے ہوتے ہیں یو آر مور ایزیلی اریٹیٹڈ. برداشت نہیں ہوتا نا آپ میں، فلاں نے مجھے سیدھے منہ سلام کیوں نہیں کیا، فلاں نے مجھے کرسی کیوں نہیں دی بیٹھنے کی، ہاؤ ڈیئر فلاں نے مجھے جو ہے وہ کیوں میں کھڑا کر دیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے. بگڑے ہوئے لوگ، بگڑی ہوئی دولت کے مزاج، طوفانی خواہشات کو پورا کرنے والے، اس لیے کہ ہمارے سرکمسٹانسز ہم کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. یہ ہے آج کا دولت انہیرٹ کیا ہوا اولادی سسٹم. داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، داؤد علیہ السلام نبی، بادشاہ، پاورفل انسان، اور داؤد علیہ السلام کی پریز اسلام نے کیسے کی ہے؟ اسلام نے جو ان کو سپر پریز کیا ہے وہ ان کی حکمت کی وجہ سے، ان کے قیام اللیل کی وجہ سے، ان کی جنروسٹی کی وجہ سے. انہی کے اوپر بیس کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رات کی بہترین عبادت صلاۃ داؤد ہے، لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ. اور داؤد علیہ السلام کی کوالٹی بہترین طریقے سے ان کی اولاد میں نظر آتی تھی. داؤد علیہ السلام واز وے ٹو جنرس. داؤد علیہ السلام کی حکمت واز وے ٹو پرومیننٹ. اور آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے ان میں حکمت دی تھی، اللہ نے ان میں جنروسٹی دی تھی، اللہ نے ان میں عاجزی دی تھی، اللہ نے ان کو غرور سے بچایا، بیکاز ان کی جس گھر میں تربیت ہوئی تھی وہاں غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، ایروگنس نہیں تھی، لوگوں کی عزت اور احترام تھی. میں ایک اور اینگل انشاءاللہ داؤد علیہ السلام کا اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی، اینڈ یو ول بی امیزڈ. میجورٹی مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی جو عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کو قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیسے پریز کیا گیا ہے. سو وی آر ٹاکنگ آن سورۃ الزلزلہ آیا نمبر 6، بیسڈ آن قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کی بیسس پر گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا. اینڈ وی آر لرننگ فرام دس آیا
that how we can utilize this worldly time in the best manner کہ ہم اس دنیا پر اپنے بیسٹ ورژن پر رہ سکیں. اس بیسٹ ورژن پر رہتے ہوئے ہم نے جو اپنی ایکسپلینیشن ابھی اس وقت مکمل کی ہے اس میں ہم کمبینیشن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے تاکہ اولاد ماں باپ کے اچھے کریکٹرسٹکس کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرے اور پھر ماں باپ اور اولاد دونوں اکاؤنٹیبل ہوتے ہوئے اپنی اپنی آخرت کی خود فکر کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحمت اور کرم نازل فرمائے. جو مسلمان اس وقت مشکلات میں ہیں اللہ ان کو تنہا نہ چھوڑے اور وہ چھوڑے گا بھی نہیں. اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد کروائے. اللہ ہم سب کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہترین طریقے سے اس امت کو کھڑا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو ہماری کمزوریاں ہیں اور جو ہماری ویکنسز ہیں اس پر ہماری پکڑ نہ کیجیے گا. اللہ ہاتھ پکڑ کر ہماری اصلاح کر دے کہ بعض زندگی کے فیصلے جو ہمارے لیے کبھی کبھی لینے مشکل ہو رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں وہاں آپ کی مدد درکار ہے. ہم صحیح فیصلہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور قیامت کے دن کوئی اپنے ہاتھوں کو ہمارے گریبان تک لے کر نہ آئے کہ پھر الٹیمیٹلی ہمیں اپنی نیکیاں اس کے حوالے کرنی پڑیں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی بنائے کہ جن کو دیکھ کر رسول اللہ بھی فخر کریں گے اور ہمیں بھی اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے گی. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو اس مشکل وقت میں اپنی رحمت سے بے تحاشا فرشتوں سے مدد کروا کے فتح اور خیر اور دنیاوی برکتیں نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.